من تو را نصیحت میکنم دست از این اعمال و رذیله بردار. من میل ندارم اگر روزی ارباب ها خواستن تو بری مردم شکر کنن. من میل ندارم تو مثل پدرت بشی. نصیحت منو بشنو. بدبخت بیچاره 45 سال از عمرت میرد. یکم تحمل کن، تدبیر کن، عبرت از پدرت بگیر. اگر راست میگن که تو مخالف با اسلام و روحانیتی بد فکر میکنی. بات اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب شاہ نے اسلامی اقدار کے مقابلے کے لیے ہجری شمسی کیلنڈر کی جگہ پر جعلی شہنشاہی کیلنڈر کا اجرا کیا۔ اسی ضمن میں 1963 میں شاہ نے صوبائی اور ملکی انجمنوں کے نام سے معروف بل کو منظور کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس قانون کے مطابق قرآن سے قرآن کی قسم کی قید کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ پر کسی بھی آسمانی کتاب کی قسم کھانے کو لازمی قرار دیا۔ اس صورت میں قانون اساسی یعنی بنیادی آئین کی روشنی میں ملک کا رسمی دین شیعہ اسلام سے مشروط دین پر سوالیہ نشان لگانے کے لیے کافی تھا۔ امام خمینی شاہ کے اس اقدام کی مخالفت میں بہت سارے علماء کے ہمراہ سر فہرست قرار پائے۔ 1964 میں شاہ کا انقلاب سفید عملی ہوا تو امام خمینی نے خاص کر اس سلسلے میں شاہ کی مخالفت کی اور قم جوشیلی تقریر کی اور آخر کار امام خمینی گرفتار ہو گئے اور آپ کی گرفتاری کے بعد تہران اور بڑے بڑے شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاجات ہوئے۔ شاہی حکومت نے عوام کے عظیم تحریک کو خاک و خون میں غلطہ کر دیا۔ عوام کا یہ قیام اور انقلاب 15 خرداد کے نام سے مشہور ہوا۔ 1966 میں شاہی حکومت انقلاب سفید اور کیپٹلائزیشن کے بارے میں امام خمینی کے بار بار مخالفت کی وجہ سے انہیں ترکیہ جلا وطن کرنے پر مجبور ہو گئی۔ این دفعه مجردی که وارد شدیم به محل تهران ما را فرستادن به ترکیه اور اس کے بعد وہاں سے انہیں عراق جلا وطن کر دیا گیا۔ 1972 عیسوی میں سخت اقتصادی حالات اور ناگفتبہ شرائط میں 2500 سالہ شہنشاہی جشن بے شمار فضول خرچیوں اور دینی اور ثقافتی گراوٹوں کے ساتھ منعقد ہوا۔ امام خمینی نے ان محفلوں کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت شیعہ مذہب کی مخالف اور اس سے ناسازگار ہے۔ 1974 عیسوی میں دنیا کے اکثر اسلامی اور تیل والے ممالک نے اسرائیل کے حامی ممالک کے تیل پر پابندی لگائی، لیکن شاہ نے ان پابندیوں میں شامل ہونے سے انکار کیا اور ایسے حالات میں اسرائیل کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کی۔ اس سال تیل کی قیمت کافی بڑھی ہوئی تھی۔ یہی بات سبب ہوئی کہ شاہ بے شمار دولت کے سہارے اپنی حکومت کی راہ کو زیادہ سے زیادہ ہموار کر سکے۔ 1976 میں خوزستان میں بارڈر پر متعدد جھڑپوں کے بعد ایران اور عراق حقوقی حکومت کے حوالے سے اروند دریا اور بارڈر کے مسائل میں توافق پر مجبور ہوئے۔ صلح کا معاہدہ الجزائر کے مسئلے پر ایک دوسرے نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ایران کے شاہ اور عراق کے صدر جمہوریہ کے معاون صدام حسین کے درمیان دونوں کی دستخط سے طے پایا۔ 1977 عیسوی میں شاہ نے اسلامی اقدار سے مقابلہ کرنے کے لیے ہجری شمسی کیلنڈر کی جگہ پر جعلی شہنشاہی کیلنڈر کا اجرا کیا۔ شاہ کے حکم سے اس سال ملک کی تمام رسمی تاریخیں 2535 شہنشاہی میں بدل گئیں۔ امام خمینی کے بڑے بیٹے حاج مصطفیٰ خمینی اسی سال شہید کر دیے گئے۔ اس کی مناسبت سے ملک کے مختلف مقامات پر بہت ہی عظیم پیمانے پر مراسم برپا ہوئے
اور مجلسوں کا انعقاد ہوا۔ 1978 عیسوی میں امریکا کا صدر جمہوریہ جیمی کارٹر ایران آیا۔ اس نے شاہ کی قیادت میں ملک کو جزیرے ثبات کا نام دیا۔ اطلاعات اخبار نے اس ماہ میں امام خمینی کے خلاف توہین آمیز مقالہ نشر کیا۔ اس سازش پر اعتراض کرنے کے غرض سے قم کے لوگوں نے 19 دی ماہ کو قیام کیا کہ شاہی حکومت کے توسط سے اسے خاک و خون میں غلطہ کر دیا گیا۔ 1978 فروری کے مہینے میں شاہی حکومت کا قم کے لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک باعث ہوا کہ تبریز کے لوگوں نے شہدائے قم کے چہلم کے عنوان سے مراسم برپا کیے۔ یہ پروگرام بھی حکومت کی سازشوں کی نظر ہو گیا اور خون کی ہولی کھیلی گئی۔ اس کے بعد چہلم تبریز کے نام سے اصفہان، ورامین اور ملک کے دیگر مقامات پر پروگرام منعقد ہوئے۔ ان انقلابوں کو کچلنے کی وجہ سے 40 نامی قیام نے جنم لیا اور پورے ملک میں پھیل گیا۔ اگست 1978 عیسوی شاہ کے نوکروں نے انقلابیوں کو بدنام کرنے کے لیے آبادان کے سنیما گھر کو، جس کا نام سنیما ریکس تھا، آگ لگا دی اور اس کا الزام انقلابیوں پر لگایا، لیکن یہ واقعہ حکومت کے خلاف لوگوں کے غم و غصے کے مزید شعلہ ور ہونے کا باعث ہوا۔ اگست 1978 میں تہران کی ژالہ اسکوائر میں لوگوں کا وسیع پیمانے پر قیام خاک و خون میں غلطہ ہوا۔ حقیقی مقتولین کی تعداد اگرچہ بتائی نہیں گئی، لیکن ناقابل انکار شواہد سے بے شمار گناہ لوگوں کے قتل ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تلخ انسانی حادثہ جمعہ خونین کے عنوان سے شاہی حکومت کے دفتر جرائم میں درج ہو گیا۔ ستمبر 1978 میں شاہ نے امام خمینی پر دباؤ ڈالنے اور آپ کو دسترس سے باہر کرنے کے لیے عراقی حکومت کو تحریک کیا کہ ان کو عراق سے نکال دیا جائے۔ کویت کے امام خمینی کو قبول کرنے سے انکار کے بعد امام خمینی فرانس ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ اکتوبر 1978 میں شاہ نے حکومت کو ازہاری بہائی ایک فوجی کے حوالے کر دیا تاکہ اکثر لوگوں کو کچلنے کے بعد اپنی لرزتی حکومت کی بنیادوں کو مستحکم کر سکے۔ امام نے پیرس میں اسلامی جمہوریہ قائم کرنے کے نظریے کو کہ آپ نے بارہا واضح اور ضمنی طور پر بیان کیا تھا، اس کو میڈیا کے حوالے کیا۔ اس امر نے عالمی رد عمل دکھایا۔ نومبر 1978 میں عید فطر، تاسوعہ اور عاشورہ کے موقع پر تہران میں احتجاجات نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لا کھڑا کیا۔ کروڑوں لوگوں کا یہ مجمع اور شاہ کا خوف باعث ہوا کہ شاہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ایک پرانے دشمن یعنی قومی محاذ کے پچھڑے ہوئے شخص یعنی شاہ پور بختیار کو وزیر اعظم بنانے کی پیشکش کی۔ دسمبر 1978 ایران کا شاہ ایسے بحرانی حالات میں ایران سے فرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ شاہ اپنی بیوی فرح دیبا کے ہمراہ نوٹوں، سکوں، موتی، چاندی، جویلری اور ایران کے لوگوں کی دولت سے بھرے 384 سوٹ کیس کے ساتھ ملک سے بھاگ گیا اور مصر کے اسوان شہر میں جا کر پناہ لی۔ 31 جنوری 1979 امام خمینی اپنے وطن سے 15 سال دور رہنے کے بعد کروڑوں ایرانیوں کے استقبال اور عالی شان اقتدار کے ساتھ تہران تشریف لائے۔ آپ نے بہشت زہرا میں انقلابی اور ہلا دینے والی ایک تقریر میں شاہی حکومت کے سربراہوں کی خیالی آرزوؤں پر پانی پھیر دیا۔ 3 فروری 1979 عیسوی کو امام خمینی نے تہران کے مدرسے رفاح میں جناب مہندس بازرگان کو رسمی طور پر عارضی وزیر اعظم کے عنوان سے منتخب کیا۔ 7 فروری 1979 عیسوی میں ہما فران ہوائی فوج کے افراد نے امام خمینی کی رہائش گاہ پر آ کر آپ سے بیعت کی۔ پھر اس بیعت کی تصویر نشر ہونے کے بعد شاہی گارڈ نے ہوائی فوج کی چھاؤنی پر حملہ کر دیا۔ 10 فروری 1979 عیسوی کو ظہر سے پہلے تہران کے سارے اسٹریٹجک علاقے انقلابیوں کے قبضے میں تھے۔ بختیار ایک پوشیدہ ٹھکانے پر جا کر چھپ گیا اور وزیر اعظم کی پوسٹ انقلابیوں کے ہاتھ لگ گئی۔ پورے ملک کی سٹی کونسل
ساوا، تہران اور دیگر شہروں میں موجود پولیس کے ٹھکانے اور سارے فوجی چھاونیاں، نیاوران کا محل سعد آباد، شورائے ملی اور سینا جیسی 2 پارلیمنٹ، اور آخرکار ایران کے قومی اور ملی ریڈیو اور ٹیلی ویژن انقلابیوں کے ہاتھ آ گئے، اور شہید محلاتی کے ذریعے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا پیغام ایران کے سارے عوام کے لیے پڑھا گیا۔ توجه توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. ملت غیور و شرافتمند و مسلمان ایران، شکر خدای را که بر ما منت نهاد و رژیم جنایتکار شاهنشاهی را در هم